گستاخ رسول ہو یا گستاخ اہل بیت ہو یا گستاخ صحابہ ہو، اس روئے زمین پر اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ عزیزان گرامی، مجھ سے قبل آپ نے بڑی محبت کے ساتھ تمام علماء کرام کے خطابات سماعت فرمائے، بالخصوص بزرگ عالم دین مفتی گلزار احمد صاحب زندہ شرف نے جو کچھ بحث کرنا تھا انہوں نے ارشاد فرما دیا، اور یہ بھی ان کی بات مبنی بر حقیقت ہے کہ اس ساری کاوش اور محنت کا جو صحرا ہے برادر مکرم علامہ منیر احمد سعودی صاحب زندہ شرف کے سب جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کارواں کو روکے نہیں بلکہ منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا۔ حضرات گرامی، اس سلسلہ میں کسی بھی مکتب فکر کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جن کو جو مقام اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے، اس پہ تنقید کرتا ہے، ان کے انکار اور تنقید سے ان کی عظمتوں میں کبھی فرق نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی آدمی چاند پر تھوکتا ہے تو چاند پر تھوکنے سے چاند کی روشنی میں کمی نہیں آتی ہے۔ اس لیے کوئی یہ سوچتا ہے کہ اگر چاند پر تھوکنے سے چاند کی روشنی میں کمی آئے گی تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ اور پھر سب سے بنیادی بات جو قرآن نے سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے منافقین سے کہا کہ تم فساد نہ کرو۔ آگے سے وہ کہنے لگے ہم فسادی نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہی نکتہ، یہی فلسفہ قرآن نے ان لوگوں کو منافق کہا جنہوں نے صحابہ کرام پر تنقید کی ہے۔ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو دو لوگوں کو قرآن نے پاگل کہا ہے، ایک گستاخ رسول کو اور ایک گستاخ صحابہ۔ ان دو کو اب وہ آیات میں نہیں پڑھتا، نہ تفصیل میں جاتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاگل کہا ہے، اور جس آدمی کو اللہ پاگل ہونے کی ڈگری دے دے پھر اس کی ڈگری کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کی ڈگری جعلی بھی ہو سکتی ہے، 2 نمبر بھی ہو سکتی ہے، کینسل بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ نے جن کو ڈگری عطا کی ہے وہ ڈگری قیامت تک کبھی کینسل نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کو پاگل ہونے کی ڈگری میں نے اور آپ نے نہیں دی، رب کائنات نے قرآن میں دی ہے۔ اس لیے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے عرض کروں، کیونکہ یہاں کثیر تعداد میں علماء ہیں، تو قرآن نے ان کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ الا انہم هم المفسدون۔ آگے کیا فرمایا؟ ولکن لا یشعرون۔ کیونکہ میں قرآن کا طالب علم ہوں تو جب غور کرتا ہوں، اللہ کریم نے ان پاگلوں سے علم کی نفی نہیں کی، شعور کی نفی کی ہے۔ اللہ کریم نے ان پاگلوں سے علم کی نفی نہیں کی، کس کی نفی کی ہے؟ شعور کی نفی کی ہے۔ اب یہ اہل علم جانتے ہیں علم اور شعور میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بہت سارے علماء نے تفصیلات لکھی ہیں۔ علم کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، شعور کا تعلق بھی انسان کے ساتھ ہے، ادراک کا تعلق بھی انسان کے ساتھ ہے، قوت دراکیہ کا تعلق بھی انسان کے ساتھ ہے، لیکن شعور کا تعلق جانور کے ساتھ ہے۔ شعور انسان میں بھی ہے، علم بھی ہے، جانور میں شعور ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا ہے۔ اب قرآن کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو صحابہ پہ تنقید کرے جانور میں بھی شعور ہوتا ہے، لا یشعرون، اس میں شعور نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہ جانور سے بھی بدتر ہے جو میرے مصطفیٰ کے غلاموں پہ تنقید کرتا ہے۔ اس سے بڑی ڈگری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس پہ اگر وقت میں گنجائش ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، ایک جملہ بڑا جو میں محبت سے سن رہا تھا کہ ہم امن کے داعی ہیں، امن کمیٹی کے ممبر ہیں، جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، میں تمام سے بغیر پوچھے گارنٹی سے آپ کی ضمانت دیتا ہوں، ہم سارے لوگ امن کے داعی ہیں، ہم امن کے قائل ہیں، ہم امن کو مٹانا نہیں چاہتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے بات فرمائی بڑی اچھی ہے، یعنی امن کا مطلب بے غیرتی نہیں ہے، امن کا مطلب ایمان کو بیچنا نہیں ہے، ایمان کی سودا بازی کرنے نہیں ہے۔ امن کون خراب کرتا ہے؟ سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ کا شہر حاصل پور ہے، بازار میں کاروبار ہو رہا ہے، سارے لوگ دکانوں پہ آرام سے سکون سے بیٹھے ہیں، بالکل کام ہو رہا ہے، اچانک جنگل سے خنزیر آئے اور بازار میں داخل ہو جائے، مثال پہ ذرا غور کریں کہ بات سمجھ جائے،
سارے لوگ اپنی دکانوں پہ آرام سے بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں، اچانک جنگل سے خنزیر نکلے، دوڑتا ہوا بازار میں آ جائے، اب بازار میں بھگدڑ مچ جائے گی، کوئی دکاندار ادھر سے دوڑ کے جا رہا ہوگا، کوئی ادھر سے بھاگے گا۔ اب مجھے بتائیے بازار کا امن دکانداروں نے خراب کیا یا خنزیر نے؟ رکھنے نہیں مثال سمجھ آئی؟ سوچئے بازار کا امن کس نے خراب کیا ہے؟ دکاندار کہیں گے یہ بھاگ کے جا رہا ہے، یہ ادھر دوڑتا ہے، یہ امن خراب کرتا ہے۔ بھئی یہ تو بڑے امن سے بیٹھے تھے، ایک خنزیر آیا۔ اب اگر تم امن چاہتے ہو دکانداروں کو نہیں خنزیر کو گولی مار دو، امن ہو تو اس لیے یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے ملت کے غریب نوجوانوں، آئیے کوئی یہ کہے کہ سنی امن کا دشمن ہے؟ نہیں، سنی امن کا داعی ہے۔ امن کا دشمن تو وہ ہے جو کبھی میرے مصطفیٰ کی ذات پہ زبان درازی کرتا ہے، کبھی اہل بیت کی شان پہ زبان کام دراز کرتا ہے، کبھی صحابہ کرام کی ذات پہ۔ نادانوں یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے، آج تک تمام مکاتب فکر کے علماء ایک مسئلہ جانتے ہیں، سب کے اس پر اتفاق ہے، کائنات میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسان باتیں کرتے رہے، ایک آدمی جس نے صرف ایک لمحے کے لیے میرے آقا کریم کی زیارت کر لی ہے من کی حالت میں، کائنات میں کوئی بندہ اس کے مقابل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو بھائی جس نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے روح مصطفیٰ کو دیکھا۔ آج کا اگر کوئی کالے دل والا یا کالے لباس والا اگر کوئی آج کالے لباس والا یا کالے دل والا ان روشنیوں کو بھونکنا چاہتا ہے تو کیا روشنی میں کمی آ جائے گی؟ نہیں میں جانو، جس طرح ان کا ظاہر چمکتا تھا ان کا باطن بھی چمکتا ہے۔ سورج کی روشنی میں کمی آ سکتی ہے، چاند کی روشنی میں کمی آ سکتی ہے، سورج گرہن ہو سکتا ہے، ابو بکر گرہن نہیں ہو سکتا ہے، عمر گرہن نہیں ہو سکتا ہے، علی گرہن نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے اہل بیت اور صحابہ میں وہ روشنی چمکائی ہے جس کے اندر روشنی ماند ہونے کا امکان ہی نہیں ہوتا ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، رب کائنات میں آپ اللہ سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا الحمدللہ اب اس وقت تمام مکاتب فکر اس بات کو محسوس فرما رہے ہیں، ہمارے قائمین بھی محسوس فرما رہے ہیں، دیگر مکاتب فکر کے علماء بالخصوص یہ آواز اگر میرے اوپر تک جائے، میں تمام مسائل کو مکاتب فکر کو اگر عرض کروں تو سارے دل کر ایک قائد ملت اسلامیہ قبلہ مفتی منیب الرحمان کو اپنا قائد مان لے تو اس ملک میں اسلام کا نفاذ ہو سکتا ہے، اس ملک میں صحابہ کی عظمت کا بل پاس ہو سکتا ہے۔ ماضی میں دیکھیں جب تک ہم تقسیم رہے کوئی بل پاس نہیں ہوا، اور جب بھی ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا کوئی متفق ہوئے تو بل پاس ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا عقیدت مند ضرور محبت ضرور کرتا ہوں، لیکن محبت کی بنیاد پہ نہیں کہنا چاہتا، حقیقت کی بنیاد پہ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ان میں جو صلاحیت، لیاقت، استعداد رکھی ہے وہ کسی اور میں نظر نہیں آتی ہے، صرف سمجھانے کے لیے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت لاک ڈاؤن ہوا پوری دنیا میں 50 سے زیادہ ممالک ہیں، کسی ملک میں مسجد کھلی رہی ہے، ہر مسجد کو تالا لگا ہے، حتیٰ کہ اعجاز مقدس میں یہ مفتی صاحب کی قیادت کا کمال تھا کہ پاکستان میں مسجد کو تالا نہیں لگا، ہم نماز پڑھتے رہے ہیں۔ تو آج کی گورنمنٹ کی آنکھوں میں مفتی صاحب کانٹے کی طرح چبھتا ہے، ان کا خیال ہے ہم ان کو تنظیم سے ہٹا دیں گے، رویت ہلال سے ہٹا دیں گے۔ پچھلے دنوں میں تمام مکاتب فکر نے کہا ہمارا قائد مفتی منیب الرحمان ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز آج بھی اگر ہم تمام مکاتب فکر مفتی منیب الرحمان صاحب کی قیادت میں جمع ہو جائے تو مسائل کا حل کرنا کوئی دشوار اور ناممکن نہیں ہے۔ پھر آخر میں تہ دل سے تمام جماعتوں کے قائدین اور کارکنوں سے اور بالخصوص پریس کلب کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز محبت کا ادار تھا، ہے اور ہوتا رہے گا۔